آج ہم ایک جگہ پہ تھے تو ایسے اس حوالے سے گفتگو چل پڑی، تو میں نے کہا بھی بات اچھی طرح سمجھیں، اگر آپ اس کو عبادت سمجھتے ہیں تو عبادت کے لیے اللہ نے جگہ مسجد بنائی ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، بہترین جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہیں۔ تو آپ اگر اس کو عبادت سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے سیرت کا ذکر کرنا ہے، ہم نے دعائیں مانگنی ہے، امت کو حضور کی سیرت سکھانی ہے، میں نے کہا اس کے لیے تو پھر بازار سے بہتر مسجد ہے۔ مسجدوں میں جمع ہو کر سیرت بیان کریں، سیرت سمجھائیں، مسجد کا ماحول بھی بہت پاکیزہ ہوتا ہے، یہ تو سب سے بہتر ہے کہ یوں کر لیں۔ تو نہیں جی اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ میں نے کہا حرج کی بات کیا ہے؟ کبھی محرم میں سے کوٹی، اب ربیع الاول میں سے کوٹی، پہلے محرم کے جلوس، اب ربیع الاول کے جلوس، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، قانون کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اربوں روپے اس پہ خرچ ہونا شروع ہوتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان میں سے کسی جلوس پہ کوئی بین الاقوامی ایجنسیوں کا ایجنٹ کوئی وہاں حملہ کرے، کوئی 2-4 جانیں چلی جائیں، اب آئندہ سال آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے جلوس ضرور نکالنا ہے، ہم دستبردار نہیں ہو سکتے۔ گورنمنٹ کے لیے مسئلہ ہوگا، پچھلے سال حادثہ ہوا تھا، اب حادثے سے بچانا ہے تو پھر اربوں اور بڑھ جائیں گے، پولیس اور بڑھ جائے گی، کل کو فوج آنا شروع ہوگی، تو جس فوج نے مورچوں پہ رہنا تھا، سرحدات کا پہرا دینا تھا، سرحدوں سے گھسیٹ کے گلیوں کے اندر حملے آئے ہیں، تو ہم نے کون سا اپنے ملک کے اوپر احسان کیا؟ میں نے کہا میں یہ گزارش کروں گا، جنازے کے لیے ایک جگہ جنازہ گاہ کہتے ہیں، عید کے لیے جگہ عیدگاہ کہتے ہیں، نماز کی جگہ ہے اس کو مسجد کہتے ہیں، تجارت کی جگہ ہے اس کو بازار کہتے ہیں، کھیتی کی جگہ ہے اس کو کھیت کہتے ہیں۔ تو مختلف امور کے لیے مختلف جگہ ہیں نا، یہ بازار تو تجارت کے لیے ہے، اگر وہ تجارت شریعت کے مطابق ہے تو خود یہ تجارت عبادت بن جائے گی، اس کے لیے مستقل کسی نئی عبادت کی بازار میں ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی عذر ہو نا ہمیں سمجھ آئے، آپ ایک اجتماع کرنا چاہتے ہیں، مسجد میں جگہ نہیں مل رہی، بازار والے مطمئن ہیں، رات بازار بند ہو گیا ہے، محلے والوں کو اعتراض نہیں ہے، یہ بات تو الگ ہے، لیکن ہم نے بلا وجہ جو ایک سلسلہ شروع کیا اس میں نقصانات کا اندیشہ ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور اپنے رضا والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جس کا ہمیشہ اہتمام فرمائے۔